السلام علیکم دوستو، خوش آمدید آپ کے اپنے چینل حامد سٹار ٹی وی پر۔ آج ہم سفر کریں گے یورپ کے ایک ایسے ملک کی طرف جو اپنی شاندار عمارتوں، ہزاروں سال پرانی تاریخ، شاندار محل، خوبصورت ساحل، رنگ برنگے تہوار، مزیدار کھانے اور فٹ بال کا جنون ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں اسپین کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسپین کی تاریخ، بیوٹیفل پلیسز، ایک الگ ثقافت، مشہور کھانے، حیران کن حقائق اور یہ بھی جانیں گے کہ پاکستان سے اسپین جانے کے لیے کن بنیادی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل حامد سٹار ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ یورپ کے جنوب مغرب میں واقع اسپین نہ صرف رقبے کے لحاظ سے یورپ کے بڑے ممالک میں شمار ہوتا ہے بلکہ یہ دنیا کے مقبول ترین سیاحتی ممالک میں شامل ہے۔ ہر سال کروڑوں سیاح اسپین کی قدرتی خوبصورتی، تاریخی عمارتوں، ثقافتی ورثے اور خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ اسپین کا آفیشیل نام کنگڈم آف اسپین ہے۔ اس کنٹری کی کل آبادی 4 کروڑ 80 لاکھ ہے جو آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 32ویں نمبر پر آتا ہے۔ اسپین کا کل رقبہ 5,06,000 مربع کلومیٹر ہے جو رقبے کے لحاظ سے دنیا کے 51 نمبر پر آتا ہے۔ اسپین کا بارڈر پرتگال، فرانس، اندورا اور جبالٹر سے لگتا ہے۔ اسپین ایک بہت ہی خوبصورت اور تاریخ سے بھرا ہوا ملک ہے۔ اس کی خوبصورتی کا ہر کوئی دیوانہ ہے۔ اسپین ایک ترقی یافتہ ملک ہے جس کی معیشت زراعت، صنعت، سیاحت اور سروس سیکٹر پر ہے۔ ٹورازم اسپین کی معیشت کا سب سے اہم حصہ ہے کیونکہ اس کی تاریخی یادگاریں، خوبصورت ساحل اور ثقافتی تقریبات دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ اسپین کی سرکاری زبان اسپینش ہے۔ 20 سے زیادہ ممالک میں اسپینش زبان بولی جاتی ہے اور ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 580 ملین لوگ اسپینش بولتے ہیں۔ اسپین کا کھانا بھی پوری دنیا میں بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ یہاں سمندری غذا، چاول، زیتون کا تیل، سبزیاں اور مختلف مصالحوں سے تیار ہونے والے پکوان بہت مشہور ہیں جس کی وجہ سے اسپین کو کھانوں کے شوقین کے افراد کے لیے بھی ایک بہترین ملک سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی سب سے مشہور ڈش پائلا ہے جو چاول، سبزیوں، سمندری غذا یا گوشت کے ساتھ تیار کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ٹورائلا، گازپاچو اور طرح طرح کے سمندری پکوان بھی بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ زیتون کا تیل اسپین کے تقریباً ہر کھانے کا اہم حصہ ہے اور یہی ملک دنیا میں زیتون کے تیل کی پیداوار میں خاص مقام رکھتا ہے۔ اسپین کی جی ڈی پی $2 ٹریلین ہے اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ انکم $35,000 سے $40,000 ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ لمبی عمر کے لوگ جاپان میں رہتے ہیں جن کی ایوریج عمر 84 سال ہے اور اسپین بھی ان سے زیادہ پیچھے نہیں، یہاں کے لوگوں کی ایوریج عمر 82 سال ہے۔ اسپین میں پاکستانیوں کی تعداد 1,25,000 کے قریب ہے۔ زیادہ تر لوگ تعلیم اور کام کی غرض سے اسپین آتے ہیں۔ پاکستانی زیادہ تر میڈرڈ، بارسلونا، ویلنسیا اور مورسیا میں رہتے ہیں۔ ان شہروں میں پاکستانیوں کی اپنی دکانیں اور ریسٹورنٹس بھی موجود ہیں اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسپین کی ثقافت پورے یورپ کی الگ ثقافتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ خوش مزاج، مہمان نواز اور زندگی سے بھرپور ہوتے ہیں۔ یہاں کے لوگ خاندان کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اسی لیے اکثر لوگ شام کا وقت اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یہاں طرح طرح کے تہوار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ موسیقی، رقص، رنگ برنگی پریڈ، روایتی لباس اور مقامی کھانے ان تقریبات کا خاص حصہ ہوتے ہیں۔ دنیا بھر سے ہزاروں سیاح ان تہواروں میں شرکت کے لیے اسپین کا رخ کرتے ہیں۔ لا ٹوماٹینا ایک منفرد تہوار ہے جو ہر سال اگست کے آخری بدھ کو بونیول شہر میں منایا جاتا ہے۔ اس میں ہزاروں افراد 1 گھنٹے تک ایک دوسرے پر ٹماٹر پھینکتے ہیں۔ اس تہوار میں لاکھوں کلو ٹماٹر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے بعد پورا شہر صاف کیا جاتا ہے۔ میڈرڈ اسپین کا دارالحکومت اور ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔ میڈرڈ اسپین کے وسط میں واقع ہے اور یہ شہر صاف ستھرا اور بہت خوبصورت ہے۔ شہر میں آپ کو ہسٹوریکل آرکیٹیکچر سب سے زیادہ نظر آئے گا۔ میڈرڈ صرف اسپین کا سیاسی مرکز ہی نہیں بلکہ فن، ثقافت، تعلیم اور کاروباری کے لحاظ سے بھی اہم ترین شہر ہے۔ یہاں شاہی محل، وسیع باغات، عجائب گھر، جدید عمارتیں سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ میڈرڈ کا رائل پیلس یورپ کے سب سے بڑے شاہی محل میں شمار ہوتا ہے۔ اس محل میں 3,000 سے زیادہ کمرے ہیں۔ اس کو دیکھنے کی ٹکٹ
€26 ہے۔ پلازا دی میور اس شہر کی سب سے فیمس پلیس ہے جہاں ٹورسٹ سب سے زیادہ سیر کرنے کے لیے آتے ہیں۔ پلازا دی میور میں کرسمس کا بہت بڑا تہوار منایا جاتا ہے۔ اس سٹی میں میوزیم بھی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ رات کے وقت میڈرڈ کی روشن سڑکیں اور پر رونق بازار شہر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی کنٹریز میں اسپین دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ اسپین میں سالانہ ٹورسٹ کے آنے والوں کی تعداد 8 کروڑ سے زیادہ ہے۔ ٹورسٹ سب سے پہلے بارسلونا آتے ہیں۔ یہاں کی شاندار عمارتوں، ساحلوں، تاریخی گلیوں، رنگ برنگے بازار اور سمندر کا دلکش نظارہ ہر سیاح کے لیے ایک یادگار تجربہ بن جاتا ہے۔ بارسلونا یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے۔ کبھی بھی آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی۔ یہ شہر بہت صاف ستھرا ہے۔ اس شہر کے وسط میں چرچ ہے جس کا نام ساگرادا فیملیا ہے۔ اس عمارت کا ڈیزائن بہت ہی الگ قسم کا ہے۔ اس چرچ کی تعمیر 1882 میں شروع کی گئی تھی۔ اس کو دیکھنے کے لیے ٹورسٹ بہت زیادہ آتے ہیں۔ اس عمارت کا ڈیزائن ایسا ہے جیسے موم پگھل رہا ہو۔ اس کے اندر جانے کی ٹکٹ €30 ہے۔ اس کے علاوہ سیویل، غرناٹا، ویلنسیا اور مارگلا جیسے بھی شہر اپنی الگ شناخت رکھتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے۔ اس سرزمین پر مختلف تہذیبوں نے حکومت کی جن میں رومی، یورپی اور بعد ازاں مسلمان شامل تھے۔ 8ویں صدی میں مسلمانوں نے اسپین کے ایک بڑے حصے پر حکومت قائم کی جسے تاریخ میں اندلس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ بعد میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی لیکن ان کے چھوڑے ہوئے علمی، ثقافتی اور تعمیراتی آثار آج بھی اسپین کی شناخت کا اہم حصہ ہیں۔ اندلسیہ کے علاقے میں 3 بڑے اہم شہر ہیں: سیویل، کارڈوبا اور غرناٹا۔ سیویل سٹی میں آج بھی آپ کو اسلامی آرٹ دیکھنے کو ملے گا۔ پلازا دی اسپینا شہر کی سب سے فیمس پلیس ہے جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ رش لوگوں کا نظر آئے گا۔ اس کو 1929 میں بنایا گیا تھا۔ یہاں آپ بوٹ کی سواری بھی کر سکتے ہیں۔ غرناٹا بھی اندلس کا مشہور شہر ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت کا اختتام ہوا تھا۔ یہ شہر چاروں طرف پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے۔ اس شہر میں آج بھی بہت سی مساجد موجود ہیں۔ اس شہر میں الحمرا ایک قلعہ ہے جو سب سے مشہور قلعہ ہے۔ ایک زمانے میں اس قلعے کو دنیا کے 7 عجوبوں میں لکھا گیا تھا۔ کارڈوبا شہر کو قرطبہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سٹی کی سب سے مشہور مسجد قرطبہ ہے جس کو دیکھنے کے لیے €12 کی ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ اسپین کے لوگ کھلے دل کے، خوش مزاج اور مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اس کنٹری کے لوگ محنت سے کام کرتے ہیں لیکن کام کے بعد سسٹا یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا معمول کی بات ہے۔ اسپین کا لٹریسی ریٹ 98% ہے، مطلب کہ یہاں سبھی پڑھے لکھے ہیں۔ زراعت کے میدان میں اسپین دنیا کے نمایاں ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہ زیتون کے تیل کی پیداوار میں دنیا کے سرفہرست ممالک میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ انگور، مالٹے، لیموں، ٹماٹر اور دیگر پھل و سبزیاں بڑی مقدار میں پیدا کی جاتی ہیں اور دنیا کے ڈیفرنٹ ممالک میں برآمد کی جاتی ہیں۔ اگر اسپین کا ذکر ہو اور فٹ بال کی بات نہ کی جائے تو گفتگو ادھوری رہ جاتی ہے۔ فٹ بال یہاں صرف ایک کھیل نہیں بلکہ لوگوں کے جذبات کا حصہ ہے۔ بچے، نوجوان یا بزرگ، ہر عمر کے لوگ اس کھیل سے محبت کرتے ہیں۔ اسپین کی مقامی ٹیم دنیا کی مضبوط ترین فٹ بال ٹیموں میں شمار کی جاتی ہے اور اسپین کی قومی ٹیم نے بھی عالمی سطح پر کئی بڑے اعزاز اپنے نام کیے ہیں اور 2026 فٹ بال کا ورلڈ کپ بھی اسپین اپنے نام کر چکا ہے۔ یہاں سفر کرنا بھی نہایت آسان ہے۔ جدید ہوائی اڈے، تیز رفتار ٹرینیں، آرام دہ میٹرو سسٹم اور بہترین سڑکیں ملک کے تقریباً ہر بڑے شہر کو دوسرے شہر سے جوڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیاح ڈیفرنٹ سٹی کی سیر کر سکتے ہیں۔ اسپین کی ایک اور خاص بات اس کا موسم ہے۔ یہاں سال کے زیادہ تر دن دھوپ رہتی ہے جس کی وجہ سے لوگ خاص طور پر سردیوں کے موسم میں یورپ کے دوسرے ممالک سے یہاں چھٹیاں گزارنے کے لیے آتے ہیں۔ اسپین کیسے جا سکتے ہیں؟ ایک طریقہ ہے وزٹ ویزا جس کے لیے آپ کو 30 سے 35 لاکھ کی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ، اسپین میں ہوٹل بکنگ اور ریٹرن ٹکٹ دکھانی ہوگی۔ اس کے بعد 3 ماہ تک ویزا لگ کر آئے گا۔ دوسرا طریقہ ہے ورک ویزا۔ ورک ویزا پر جانے کے لیے آپ کو پہلے جاب حاصل کرنا ہوگی۔ اسپین شینجن ممالک میں آتا ہے، اسی لیے اسپین جانے کے لیے آپ کو شینجن ممالک کا ویزا حاصل کرنا ہوگا۔ کسی کے لیے اسپین صرف چھٹیاں گزارنے کے لیے بہترین جگہ ہے، کسی کے لیے روزگار کا خواب
اور کسی کے لیے 800 سال پرانی تحریک کی ایک زندہ یاد۔ تو دوستو، آپ کو اسپین کیسا لگا؟ اسپین کی کون سی سٹی اور کون سی فیمس پلیس آپ کو پسند آئی ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔